میرے معزز دوستو، آج 26 مئی 2025 بروز پیر ہے، اور میں یہاں حضرت مولانا علی احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر مسائل قربانی سیمینار سے معنون اس پروگرام میں چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ کامل رہی اور آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنی تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ عن ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحوا وطیبوا بها انفسکم فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرسها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة۔ رواہ الامام الہمام عبد الرزاق فی مصنفہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دیکھیں، آج سے ٹھیک 24 گھنٹے بعد ذوالحجہ سن 1446 ہجری شروع ہو چکا ہوگا۔ آج ذوالقعد کی آخری تاریخ ہے، تو میں ذوالحجہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، ماہ ذوالحجہ اسلام میں 12ویں نمبر کا اور آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ جل شانہ نے ہمیں بہت سے کاموں کا پابند بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے دن کے احکام بھی دیے ہیں، ان کی رات کی باتیں بھی فرمائی ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں سورۃ فجر موجود ہے۔ جزاکم اللہ۔ سورۃ فجر کے اندر اللہ جل شانہ نے والفجر ولیال عشر فرما کر جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وہ 10 راتیں ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ان راتوں کی اللہ جل شانہ نے قسم کھائی تو آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا افضل اوقات کا معاملہ شروع ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ان کے دن کی بات بتاؤں، قرآن کریم میں موجود ہے 40 لیلہ، پہلے 30 لیلہ، 30 راتوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پرومس لیا اعتکاف کا، پھر 10 راتیں بڑھائیں تو 40 رات، 40 دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا۔ تو ان کا اعتکاف کب شروع ہوا، کب ختم ہوا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ 1 ذوالقعد کو ان کا اعتکاف شروع ہوا، اور بقرعید کے دن 10 ذوالحجہ کو ان کا اعتکاف پورا ہوا۔ یعنی ان کے آخری 10 راتیں جو خصوصی طور پر ایڈیشن کی گئی تھی، ڈالی گئی تھی، ان کے 30 دنوں میں بڑھا کر اعتکاف کی، تو وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں تھی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے یہ کس حد تک مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں کہوں، اس میں ہم قربانی جیسا عمل کرتے ہیں۔ صرف قربانی نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں آپ کے اور میرے لیے ایک خصوصی بہترین معجبین دل نشین حسین پیکج موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9 ذوالحج کو، یعنی جو حج کا دن ہے، اس دن جو بندہ روزہ رکھے گا، اس کا ثواب یہ ہے کہ 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، فرمایا وہ سال جو گزشتہ ہے، چاہے وہ آپ کا ماضی اور پاسٹ ہو چکا ہے، چاہے آپ کا فیوچر اور آنے والا سال ہے، وہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کیا اس سے یہ اشارہ نہیں ملتا کہ اس کا مطلب یہ ہے جس نے 9 ذوالحج کا روزہ رکھ لیا، اس کو پیکج مل گیا کہ اگلے سال زندہ رہے گا۔ زندہ رہے گا تو گناہ معاف ہے نا۔
मुर्दे के तो कोई गुनाह नहीं होते, जो मर गया वो अपने असली घर गया, अब उसके कौन से गुनाह है? ये इशारा है कि हमने अगले साल जिंदा रहना है। सैयदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये रिवायत हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त, और इसका ताल्लुक भी ज़ुल्हिज्जा के महीने से। अगर हम इससे आगे चले तो जो हम कुर्बानी की बात कर रहे हैं वो कुर्बानी भी इसी अशरे से लेकर 12 के अशरे तक जा रही है। 3 दिन की जो कुर्बानी है वो पूरी तरतीब भी तो यहाँ है, इसी माह के अंदर है। और मैं यहाँ समझाने के लिए आपकी खिदमत पे कहता हूँ, ये जो कुर्बानी का मामला है इसको सिर्फ सुन्नत न समझे, इसको अपनी हमें आखिरत की निजात समझनी चाहिए। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जो मैंने खुतबे में रिवायत पढ़ी है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक की, मुसन्नफ उस हदीस की किताब को कहा जाता है जिस हदीस की किताब में कुरान करीम की आयात भी हो, रसूलुल्लाह के फरामीन भी हो, सहाबा और अहले बैत के फतावा भी हो, जिस किताब में मौजूद हो उस किताब हदीस का नाम होता है मुसन्नफ। 2 किताबें हैं मुसन्नफ नाम से, और दोनों हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ने लिखी हैं। एक इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह ने, और एक इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक इब्नुल हम्माम अस्सुनाई रहमतुल्लाह ने। वो उस पे फरमा रहे हैं कि हजरत अम्मा जान ने इस कुर्बानी के ताल्लुक में हमें आखिरत की भी जो है ना क्या कहते हैं अमाल में ज्यादती की बात फरमा दी। तो हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हम कितने अफजल मुबारक महीने के मामलात में बात करने लगे हैं। अब मैं यहाँ शुरू करता हूँ कुर्बानी का मामला, ताकि आपके सामने इसकी अहमियत रखो। मेरे दोस्तों, सबसे पहले कुर्बानी की अहमियत और सबूत को हम देखें तो क्या कुर्बानी का सबूत उम्मत मुहम्मदिया के लिए भी है? जी हाँ, रब्बे करीम ने उम्मत मुहम्मदिया को नमाज बकरा ईद का भी हुक्म दिया, कुर्बानी का भी हुक्म दिया, और जिन्होंने बकरा ईद की नमाज पढ़नी है उनको अल्लाह ने टाइम भी बता दिया कि आपने नमाज कब पढ़नी है और कुर्बानी कब करनी है। इंतहाई मुख्तसर कलील अल्फाज पर मुश्तमिल कुरान करीम की सूरतुल कौसर उठाइए, आयत नंबर 2 उठाइए। रब्बे करीम फरमाते हैं फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आपने पहले नमाज पढ़नी है, जब आप नमाज पढ़ लें वनहर, उसके बाद आपने कुर्बानी करनी है। पता चला कुर्बानी बकरा ईद की नमाज के बाद है और बकरा ईद की नमाज कुर्बानी से पहले है। हमें नमाज ईद का भी वक्त बताया, फसल्ली लिरब्बिक फरमाकर, वनहर फरमाकर हमें कुर्बानी का भी मामला बताया। और ये कुरान करीम ने यहाँ कुर्बानी के साथ जिस नमाज को जोड़ा है तो वो कई भी नमाज मुराद है। जोहर बहुत बाद में है, फजर उससे बहुत पहले है, तो ये नमाज बकरा ईद ईदुल अज़हा है। ये हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, जो हजरत अली इस आयत की तफसीर फरमाते हैं। ये इमाम इब्न अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाह ने हदीस पाक की किताब मुअत्ता इमाम मालिक की शरह अत-तमहीद के अंदर लिखा है, हजरत अली मुर्तजा की रिवायत कि समिअ अलीयन, हजरत अली के शागिर्द फरमाते हैं उक़बा बिन सहमान, कि मैंने हजरत अली रज़ी अल्लाह सुना, वो फरमा रहे थे यक़ूलु फ़ी क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, वो आयत की तफसीर फरमाते इरशाद फरमाते फसल्ली लिरब्बिका वनहर, फरमाया नमाज का हुक्म भी आ गया और कुर्बानी का हुक्म भी आ गया। अब ये कुर्बानी के सबूत की बात हुई। अच्छा, ये क्या उम्मत मुहम्मदिया के लिए है? नहीं, ये तो पहले दिन से कुर्बानी शुरू है, लेकिन 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन उम्मत मुहम्मदिया के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से शुरू है। उससे पहले वक्त 10 ज़ुल्हिज्जा का नहीं था। कुरान करीम ने सूरत माइदा की आयत नंबर 27 में हमें बताया, फरमाया वतलु अलैहिम नबा इब्ने आदम, ए नबी पाक अलैहिस्सलाम, आप अपनी उम्मत को, अपने फॉलोअर्स को, अपने ताबेदारान को आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का वाकया सुनाइए, बताइए। फरमाया वो क्या? फरमाया इज़ क़र्रबा कुर्बाना, उन्होंने भी कुर्बानी पेश की थी। फतुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा, एक की कुर्बानी कबूल हुई, एक की। पूरा तफसीली वाकया है, आप सुन चुके हैं। मैं वाकया नहीं सुना रहा, मैं सिर्फ इस्तेदलाल कर रहा हूं कि कुर्बानी रोजे अव्वल से शुरू है। वो जो निकाह के ऊपर इख्तिलाफ हुआ, फिर एक की कुर्बानी कबूल हुई, एक की रद्द हुई, काबिल और हाबिल की बात है। कुरान करीम ने उसे भी कुर्बानी शुमार किया है, लेकिन वो 10 ज़ुल्हिज्जा नहीं था।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये हमारी टाइमिंग बन गई, लिमिटेशन टाइम की हो गई है कि वो 10 जुल्हज्जा से शुरू है, फिर 11 है और फिर 12 की अजान मगरिब से पहले पहले तक, ये कुर्बानी के सबूत पे। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया यूं नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, फिर उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम, फरमाया जी नहीं। सूरतुल हज आयत नंबर 35 रब्बे करीम ने पूरी तफसील देते हुए फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। फरमाया तो हर उम्मत का है, हर नबी की उम्मत को हमने पाबंद किया है कि आपने जानवर पे अल्लाह का नाम लेना है, अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी है, लिल्लाह फिल्लाह उसको ज़बह करना है, गैरुल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह की ज़ात आलिया के लिए है। फरमाया आपने करना है। किस पर कुर्बानी है? फरमाया अलामा रज़क़हुम, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। पता चला हराम माल से नहीं है, हलाल माल से है। और कौन से जानवर होंगे? फरमाया मिन बहीमतिल अनआम, शिकारी जानवर नहीं होंगे, घर के पालतू जानवर होंगे। बहीमतुल अनआम, अनआम नहीं फरमाया कि जानवर चौपाए, यूं नहीं है। फरमाया बहीमतुल अनआम, जो पालतू जानवर हैं, जिनको घरों में रखा पाला जाता है, जिसका इंसान के साथ उनसीयत है। यूं अल्लाह ताला ने एक एक चीज हमें बताई है। इससे हिरन हलाल जरूर है पर खारिज हो गया। 12 सिंगा, 13, 14, 15 सिंगे कोई भी आप निकाल लाए, वो अपनी जगह मोहतरम जरूर होंगे पर कुर्बानी में नहीं चलेंगे। मारखोर हलाल जरूर होगा, कुर्बानी में नहीं चलेगा। क्यों? उनका कुर्बानी से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो बहीमतुल अनाम नहीं है। अब बहीमतुल अनाम कौन है? तो कुरान करीम ने आगे इसकी मजीद तफसील दी है। वमिनल बकर इस्नैन वमिनल माज़ इस्नैन, फरमाया वो आप दुम्बा दुम्बी ज़बह कर सकते हैं, बकरा बकरी कर सकते हैं, इसी तरह गाय का मामला, इसी तरह ऊंट का मामला है। यूं अल्लाह ताला ने फिर नाम लेकर हमें डिटेल दे दी। तो ये कुर्बानी का प्रूफ हुआ, कुर्बानी का सबूत हुआ। अब जरा आगे आइए। जब रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने ये बात अपनी उम्मत को पेश फरमाई तो सहाबाए कराम ने सवाल फरमाया। उस सवाल को इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह सुनन इब्न माजा में जिक्र फरमाते हैं, फिर हुजूर के जवाब को जिक्र फरमाते हैं। मैं आपके सामने वो सवाल और जवाब रखने लगा हूं। इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक की किताब सुनन इब्न माजा में बाब सवाबुल उज़हिया के अंदर हदीस पाक लाए हैं। नबी पाक के सहाबी हैं हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़ाला अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के सामने जब ये बात आई कि कुर्बानी करें तो उन्होंने सवाल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही, फरमाया कुर्बानी का फलसफा क्या है, कुर्बानी की बेसिस क्या है, कुर्बानी की बुनियाद क्या है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे वालिद और हमारे वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। साहबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह बहुत अच्छा, फमा लना फीहा, हमें इसमें क्या मिलेगा? फरमाया बिकुल्लि शारतिन हसना, जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह तुम्हारी नेकी लिख देगा। एक साहबी बैठे थे, उनके पास खाल वाला जानवर नहीं था जिसके ऊपर बाल होते, ऊनी जानवर था। वो खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैं कुछ कहूं? बेटा बताओ क्या बात है? कहा कालू फसूफो या रसूलल्लाह, का मेरे पास बालों वाला तो नहीं है, मेरे पास तो ऊन वाला जानवर है। हुजूर ने फरमाया बिकुल्लि शारतिन मिन अस्सूफ हसना, हर ऊन के बाल के बदले में भी अल्लाह तेरे लिए नेकी लिख देगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस जामे तिरमिज़ी में इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह किताबुल अज़ाही अबाबुल अज़ाही बाबू मा जा फी फ़ज़लिल उज़हिया, उम्मुल मुमिनीन की रिवायत लाए हैं रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत आयशा फरमाती हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ज़हू व तय्यिबू बिहा अनफुसकुम, लोगों कुर्बानी करना, दिल छोटा न करना, अपने दिल को खुश करके कुर्बानी करना। तय्यिबू बिहा अनफुसकुम, अपने दिल को खुश रखना। क्या मतलब? ज़बह हो रहा, खून निकल रहा है, दिल को खुश कैसे रखा जा सकता है? जिसने खुसूसन पाला पोसा हो, जिसने उसकी बीमारी और सेहत का ख्याल किया हो। हम तो बकरा ईद से 2 घंटे पहले लाए और ज़बह कर दिया, यहां तो उनसीयत बहुत कम होगी, लेकिन जिसने पाला पोसा है उसको तो ऐसे लगेगा जैसे मेरी गर्दन पे छुरी चल रही है। फरमाया नहीं, दिल बड़ा कर, ये सब कुछ चाहे माल है और चाहे कुछ और है, ये अल्लाह के लिए कुर्बान करने की खुशी रख। फरमाया तय्यिबू बिहा अनफुसकुम, तीबे नफ्स रखो, तीबे कल्ब रखो। अब जरा तवज्जो रखना गयूर भाइयों,
तीब कल्ब किसे कहते हैं? कुरान में एक तीब का जिक्र है, जरा मैं बताता हूं उसे खुशी किसे कहते हैं। कुरान कहते हैं फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, जहां तुम्हें पसंद हो शरीयत के हुदूद को रखकर उसी जगह ही शादी करो। तो शादी में बंदे को कितनी खुशी होती है, कोई परेशानी होती है? नहीं होती। वहां भी लफ्ज तीब इस्तेमाल हुआ है, यहां भी लफ्ज तीब इस्तेमाल हुआ है। तीबू बिहा अनफुसकुम, अपने दिल को खुश रखो। और तीब का एक माना खुशबू भी है। खुशबू वो नहीं है जिसे सिर्फ लगाने वाला सूंघे, साथ वाले को पता ही ना हो कि ला यालमु शैअन इल्लल्लाह इसने क्या लगाया है। खुशबू का मतलब है जिसे फैलना है, जिसे बिखरना है। तो तीब का एक माना खुशबू है। फरमाया तुम्हारी खुशी इस दिन दीदनी होनी चाहिए, तेरा चेहरा बताए। कोई फेस रीडिंग करना चाहे, कोई आईज रीडिंग करना चाहे तो वो कर ले कि तेरा चेहरा बता रहा है तो अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहा है। तीबू बिहा अनफुसकुम, फरमाया फइन्नहु लैसा मिन मुस्लिम, फरमाया मुसलमानों ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो इस तरह की बात कर रहा होगा। क्या फरमाया? जिस शख्स ने कुर्बानी की और फिर युवज्जिही, इसने कुर्बानी को किबला रुख किया, ज़हियतु इलल किबला, ज़बा कर रहा है। तो जैसे किबला रुख किया अब ज़बा करना चाह रहा है, तो इसने लिया भी अल्लाह के लिए था, ज़बा भी अल्लाह के लिए कर रहा है। तो कहा तीन चीजों को उस वक्त इस बंदे के लिए सवाब पक्का हो जाता है। या रसूल इरशाद फरमाइए क्या पक्का हो जाता है? फरमाया इल्ला काना दमुहा व फरसुहा व सूफुहा हसनातिन मुहज़रातिन फी मीज़ानिही यौमल क़ियामा। फरमाया इस जानवर का जितना खून है, इस जानवर ने आज तक जितना पेशाब पखाना किया था और इस जानवर के जितने बालों को शुमार किया जाए उस सब को मिलाकर अल्लाह ताला क्या करेंगे? हसनात, इसकी नेकियों में तब्दील कर देंगे। या रसूलल्लाह इसका सारा ये मामला नेकियों में? फरमाया जी हाँ। का वो नेकियां कहां जाएंगी? सुने, कोई अकाउंट होता है, उस अकाउंट की मालियत को वो फ्रीज कर दिया जाता है। ये फ्रीज टू टिल टाइम क्या है? फला वक्त तक फ्रीज है। ये फला वक्त अपने अकाउंट को ओपन करेगा। तो हुजूर ने फरमाया हसनात, फरमाया नेकियां तो मिलेगी लेकिन वो नेकियां क्या होंगी? फ्रीज कर दी जाएगी। कब तक? फरमाया मुहज़रातिन फी मीज़ानिही यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन होगा, इसके नाम अमाल में नेकियों की कमी होगी। तो रब फरिश्तों को हुक्म करेंगे जाओ इस आदमी के उस फ्रीज अकाउंट को ओपन करो, लेकर आओ और इसके नाम अमाल में डाल दो, इसका नाम अमाल नेकियों का वज़नी हो जाएगा। यह है कुर्बानी का मौजू। आइए मैं उम्मुल मुमिनीन की एक और रिवायत आपकी खिदमत में इसी तरह पढ़ने लगा हूं, इसी रेफरेंस के साथ। हज़रत अम्मा जान फरमाती हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा अमिला आदमियुम मिन अमलिन यौमन नहर अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम। फरमाए लोगों, कुर्बानी के दिन में रब्ब करीम ने फरमाया ऐ लोगों, मुझे सबसे ज्यादा जो अमल पसंद है इबादत में वो कुर्बानी करना ही है। नमाज अपनी जगह मुक़द्दस, सदक़ात अपनी जगह मुक़द्दस, बाकी नेकियां और हसनात अपनी जगह मुअम्बर, अपनी जगह मुसल्लम, अपनी जगह अल रास वल ऐन सराखों पे। लेकिन जो कुर्बानी का कुर्बानी के दिनों में सवाब है, अल्लाह ने फरमाया मुझे इस नेकी से ज्यादा प्यार है। अगला जुमला फरमाया मिन इहराक़िद दम, क्योंकि इस दिन तुम जानवर का अल्लाह के लिए खून बहा देते हो। मैं यहां एक जुमला कहने लगा हूं, तवज्जो, खून बहा देते हो। क्या वो एतराज खत्म नहीं हो गया जो हमें कहा जाता है कि मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, गोश्त तो सारा साल खाते हो, इस दिन भी कुर्बानी करना जरूरी थी। ये पैसा किसी गरीब की बच्ची की शादी पे लगा देते, किसी पड़ोसी को जाके दे देते, किसी मुस्तहिक की खिदमत में दे देते, गोश्त तो वैसे ही मिल जाएगा। वो बेचारे सादे लोग समझते हैं कि हम गोश्त खाने के लिए कुर्बानी करते हैं। ना बाबा, हमें हमारे नबी पाक की जबान से बात पता चली है, उस जबान से जिस जबान में कभी झूठ आया ही नहीं। फरमाया मिन इहराक़िद दम, इस दिन जानवर का खून बहेगा, अल्लाह पसंद फरमाता। पता चला किसी को जहेज की मद में पैसे दे देना सवाब का काम जरूर है, किसी गरीब का तावन और डोनेशन के तौर पे उसका हेल्पिंग हैंड बन जाना बहुत अच्छा काम है,
پر اس دن یہ اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، اس دن قربانی ہی کرنی ہوگی۔ من احراق الدم، خون ایسے نہیں بہے گا۔ اور یہاں میں ایک جملہ اور سنیں، احراق دم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنا ہیلدی جانور ہونا چاہیے جس کا خون بہنے لگ جائے، مریل سے نہ ہو جو بیچارہ چل بھی نہ سکتا ہو، بس کو بکری چھری تک بندہ جیندہ رکھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ موٹا تازہ تگڑا سا جانور ہو جس کے اوپر چھری چلے تو خون بہ سکے۔ من احراق الدم، احرق کا یحرق کو احراق کا معنی ہوتا ہے یوں بہ کر چلنا۔ اور پھر احراق دم سے ایک اور مطلب بھی نکلا۔ ہمارے ہاں غلطی کی جاتی ہے، جہاں کئی جانور ہوتے ہیں نا جس گھر میں، شاید گھر والوں کو نہ پتا ہو، کسائی ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرتے ہیں، یوں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پاک نبی نے اس سے منع فرمایا۔ ایک شخص کر رہے تھے، فرمایا اس کو 2 موتیں نہ دے، اس کو 2 موتیں نہ دے، صرف چھری اس کے سامنے تیز کی جا رہی تھی، منع کر دیا۔ تو جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے، کیوں؟ ہم نے خود اس بات کا تجربہ یوں کیا ہے کہ مجھے میرے امیر صاحب نے مسجد سے بتایا، فرمان لگے میں نے ایک بکری دوسری بکری کے سامنے ذبح کی، تو جب دوسری بکری کو ذبح کر رہا تھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ پھر احراق دم کی سنت نہیں ہو پائے گی، احراق دم نہیں ہو پائے گا۔ احراق دم سے چوتھا مسئلہ بھی نکلا، وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں غلطی کی جاتی ہے، جانور کو باندھ کے ذبح تو کرتے ہیں، ابھی اس کو پورا ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے کہ اس کا پورا خون بہ جائے، پہلے اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے کسائی کو بڑے پیار سے سمجھایا کریں کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ذبح ہو رہا ہے، اگر آپ کو دوسری جگہ جانے کی جلدی ہے تو اس پر ظلم نہ کیجیے، اس کے ہاتھ پاؤں آپ کھول دیں، یہ ذبح ہو گیا ہے، یہ تاکہ جتنا پھڑکے گا ہاتھ پاؤں مارے گا اتنا اندر کا خون نکل کے باہر آئے گا۔ اب تو میڈیکلی ثابت ہو چکا ہے کہ جتنا وہ ہاتھ پاؤں مارے گا اندر کا خون باہر نکل کے آئے گا، تو وہ کہتے ہیں اس سے بیماریاں نہیں لگتی جو خون اندر رہ جاتا ہے۔ اب تو میڈیکلی بھی پروف ہو گیا، تو لہٰذا ایسا کریں۔ لیکن بہت سے کسائیوں کو دیکھا ہے جن کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی، تو میں بڑے ادب سے کہتا ہوں اگر کسائی نہ مانے نا تو پھر وہ رسی تو فارغ ہو گئی ہے نا بکرے کے ذبح ہونے کے بعد جو بکرے کے گلے میں تھی، ٹھیک ہے نا، 5 منٹ پھر باندھ دیا جائے کہ بھائی آپ تھوڑا صبر کر لے، ہماری قربانی کو ذلیل نہ کرے۔ من احراق الدم، خون بہنے کا معاملہ، حضرت اما جان فرماتی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا انہ لا یأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واظلافہا، فرمایا یہ قیامت کے دن تمہارا جانور آئے گا، کس طرح؟ بقرونہا، قرن کی جمع ہے، قرن سینگ کو کہتے ہیں، فرمایا اپنی سینگوں کے ساتھ، توجہ رکھنا، واشعارہا، اپنے کھر اپنے ناخن کے ساتھ، ساری اشعارہا اپنے بالوں کے ساتھ، واظلافہا اپنے کھروں کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ آئے گا، تمہارے نامہ اعمال میں ثواب آ جائے گا۔ مسلمان غیوروں میرا ایک سوال ہے، ذرا کان کی کھڑکی کھول کے دل تک راستہ دے رہا میرے اس جملے کو۔ حضور نے 3 چیزوں کا نام لیا، پہلی چیز بقرونہا سینگ، دوسری چیز اشعارہا بال کھال، تیسری چیز اظلافہا کھر۔ حضور نے ان تینوں چیزوں کا ثواب بتایا ہے جو نہیں کھائی جاتی۔ کھر کوئی نہیں کھاتا، کھال کوئی نہیں کھاتا، سینگ کوئی نہیں کھاتا، تو جو غیر معقول چیزیں ہیں ان کا ثواب حضور بتا رہے ہیں۔ کلیجے کا ثواب تو نہیں ہے، دل کا ثواب تو نہیں ہے، بکی اور گردے کا ثواب تو نہیں ہے، چانپ کا ثواب تو نہیں ہے، اس کے گوشت کا ثواب تو نہیں ہے، اس کی دستی اور چوڑی کا ثواب تو نہیں ہے۔ کیوں؟ ان چیزوں کا کیوں بتایا؟ اصول ذہن میں رکھیے، میں اس شخصیت کو اصول پیش کر رہا ہوں جس کو صحابہ کرام کے شاگردوں نے کا اعزاز حاصل ہے، سید الفقہاء والمحدثین امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اصولی طور پہ، میں حضور کے فرمان کو امام اعظم کے اس اصول کے سامنے آپ کے ساتھ پیش کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں جب چیز چھوٹے درجے کے لیے ثابت ہو جائے تو بڑے درجے کے لیے بہترین طرح ثابت ہو جاتی ہے۔ کیا مانا؟ میں امام اعظم کے اصول کی تشریح کرنے لگا ہوں۔ ابھی حضرت اعلان فرما رہے تھے حضرت شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ کہ آپ کھانا پیک کر کے ساتھ لے جائیں گے، ایسا ہے؟ سامعین کے لیے جب کھانا ہے تو جو گیسٹ اور چیف گیسٹ ہے ان کے لیے نہیں ہوگا،
بلکہ بعض اوقات تو سامعین سے بڑھ کے بھی ہوتا ہے. تو پتہ چلا جب چھوٹی چیز کے لیے ہوتا ہے بڑی چیز کے لیے اس سے بڑھ کے ہے. مجھے بتائیں جہاں کھر کا درجہ ہے, جہاں سینگ کا درجہ ہے, جہاں کھال اور بال کا درجہ ہے, گوشت کا درجہ اتنا ہے یا اس سے بڑھ کے؟ بولیے بولیے, اللہ نے آپ کو زبان دی ہے, اس سے بڑھ کے ہے. تو پتہ چلا جو نہیں کھائی جاتی حضور فرما رہے ہیں اس کا ثواب بھی ملے گا, تو گوشت کا تو اس سے بڑھ کے. یہ ہے بطریق اولا ثبوت. میرے دوستو, بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا, آگے آئیے, ثواب کیا ملے گا؟ رسالت مآب کا فرمان, وَإِنَّ الدَّمَا لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. فرمائے لوگوں, جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیتے ہو, چھری جانور کی گردن پہ ہے, اللہ کے لیے چل رہی ہے, اس کا خون نکلنے میں اور زمین تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ مائکرو سیکنڈ بھی نہیں لگے گا, سیکنڈ سے بھی کم کی بات کر لیں. حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَا لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ, فرمائے یہاں سے نکل کے مکان یعنی زمین کی جگہ پہ ابھی خون کا قطرہ نہیں پہنچا ہوگا, یہ اس کی گردن اور زمین کے درمیان ہوگا. اللہ قبولیت کا فیصلہ پہلے فرما, قبل ان یقع من الارض, ابھی ارض کو ٹچ ہونے سے پہلے, زمین پر پہنچنے سے پہلے, اس مائکرو سیکنڈ میں آپ کی قبولیت کا ڈیسیجن ہو جائے گا. فرمایا فطیبوا بہا نفسا, فرمایا لوگوں اسی لیے دل کھول کر قربانی کرو. یہ میں نے رسالت مآب علیہ السلام کے 3 فرمان اور قرآن کریم کی 3 آیات سے استدلال آپ کے سامنے قربانی کے ثبوت اور قربانی کی اہمیت پر پیش کیا ہے. میرے دوستو, اگر اس سے بھی آگے آئیے, اب آئیے قربانی کے معاملات میں قربانی کا حکم کیا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں قربانی سنت ہے تو بس جس نے کر لیا وہ بھی ٹھیک ہے, جس نے نہ کیا وہ بھی ٹھیک ہے. وہ دلیل دیتے ہیں کہ لفظ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت کا لفظ آیا تو سنت ہے. تو میں اس کے 2 جواب دیتا ہوں. یہاں سنت سے مراد وہ سنت غیر موقدہ نہیں ہے جس کو پڑھ لو بھی ثواب نہ پڑھو بھی ٹھیک نہیں. یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے, پہچان ہے, شعار ہے, علامت ہے. یہاں سے مراد وہ معروف سنت ہے جس کو واجب کا درجہ کہتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں 2 سنتوں کے لفظ لانے لگا ہوں جس کو ہم کہتے تو سنت ہے لیکن عملاً واجب ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. روایت میں الختان سنت للرجال, فرمایا ختنہ کرنا مرد کے لیے سنت ہے. تو یہ سنت بمانا طریقے کے, کوئی نہیں کہے گا اب ختنہ چھوڑ دے, سنت ہے, کر لیا ٹھیک ہے, نہ کر لیا ٹھیک ہے. ایک اور روایت, النکاح من, یہ تو ڈاٹا پتا ہے, النکاح من سنتی. اب ٹھیک ہے, آپ کہیں کر لیا بھی ٹھیک ہے, شادی نہ کی بھی ٹھیک ہے. یہاں تو ڈیمانڈز ہو رہی ہوتی ہے, واللہ ذرا آپ کی میرے ابا جی سے سلام دعا زیادہ ہے, ذرا ابا جی کو کہہ دیں. ہاں تو بھائی یہ شادی جیسے کہ معاملات ہے نا ضروری, اس کو بھی ایسے ہی ضروری سمجھو. اس کو یوں عام سنت کہہ کے ٹال نہ دینا, بلکہ اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحید کے زمرے میں سمجھنا. آؤ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لانے لگا ہوں, سنن ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہ سعہ, اگر تمہیں اس بات میں اللہ نے طاقت دی ہے کہ آپ قربانی کر سکتے ہو, تو آپ نے ولم یضحی, قربانی نہیں کی, تو حضور نے فرمایا فلا یقربن مصلانا, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. میں فرمان نبوی کو آسان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جس کو وسعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا, پھر وہ کس منہ سے ہمارے پاس نماز عید کے لیے آئے گا؟ یہ شکوہ کیا جا رہا. تو میرے دوستو, اگر اللہ نے توفیق بخشی ہے تو پھر قربانی کر لینی چاہیے. کیوں؟ آپ کے لیے ضروری ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے جس چیز کا ہمیں حکم دے دیا اور ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ ہمیں وہ کرنا ہے, تو پھر ہم نے وہ کرنا. ایک جملہ اور, قربانی تو ہو, لیکن اس قربانی کے شرکا کتنے ہوں گے, اس قربانی کے شریک کتنے ہیں, کتنے بندوں نے قربانی میں شرکت کرنی ہے. چھوٹے بکرے میں کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟
بڑے جانور میں کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟ رسالت مآب علیہ السلام نے اس کے لیے ترتیب کیا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آپ کو اور ہمیں کیا بات فرمایا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. ذرا آپ توجہ میری طرف رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہمارے نبی پاک نے حضرت جابر کو فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا یسر علیکم فتذبحوا جزءا من الظان. جابر ایک بات سن، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. فرمایا مسنہ ذبح کرنا، عمر والا جانور ہو، اور اگر وہ جانور تمہیں نہ ملے تو پھر 6 ماہ کا دمبا ذبح کر لو، جو اگرچہ سال کا نہ ہو لیکن سال کا دکھتا ہو تو ہو جائے گی. یہاں چھوٹے جانور میں ایک بندہ. ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگے مولانا صحابہ کے لیے تو آتا ہے کہ وہ ایک بکری ذبح کرتے تھے، پورا گھر اس کو کھاتا تھا. میں نے کہا کھا سارے سکتے ہیں، ذبح ایک کی ہوگی چھوٹی جانور کے معاملات میں. اچھا بڑے جانور کا معاملہ کیا ہے؟ جامع ترمذی رسالت مآب علیہ السلام نے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا، اور رسالت مآب علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ فرمایا. حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہیں، نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ ہم قربانی کر رہے ہیں. عام الحدیبیہ، یہ صلح حدیبیہ کا سال تھا. البدن عن 7 والبقر عن 7. حضور نے فرمایا اونٹ میں بھی 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں بھی 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں. اونٹ میں بھی 7، گائے میں بھی 7. آپ فزیکلی ڈیسیجن نہیں لیں گے کہ یہ اونٹ ہے وہ گائے ہے، نہ بابا، اس پہ ہم نے عقل نہیں چلانا، اس پہ رسالت مآب کا فرمان چلے گا. ہر جگہ ہم نے عقل کی بات نہیں کرنی. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین علی العقل، اگر دین کے فیصلے تم نے عقل پہ لینا شروع کر دیا نا، لکان الخف اولا من اعلاہ اسفل اولا من اعلاہ. فرمائے جب پاؤں کے موزے پہ مسا کرتے ہو پھر عقل کہتی ہے نیچے سے مسا کرو، کیونکہ خراب اور مٹی نیچے سے لگتی ہے. حضور نے فرمایا اوپر سے کرو. تو کام نے عقل کو نہیں دیکھنا، ہم نے حضور کے فرمان کو دیکھنا. تو یہاں عقل کے معاملات نہیں چلانے. تو شرکاء کی تعداد میں اور جانور کی عمر کے معاملات میں یوں. اب میں عمر کے بارے میں ایک چھوٹی سی تفصیل بھی دے دوں. بعض اوقات لوگ اس کے دانتوں کے معاملات دیکھتے ہیں کہ دوندا ہے، چوگا ہے، چھکا، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. آج کل اس میں بھی 2 نمبری آ رہی ہے، پلاس کے ساتھ دانت توڑ کے لاتے ہیں. حدیث پہ عمل کر لو، دانت دیکھنے کی بات نہیں ہے. لا تذبح الا مسنہ، فرمایا عمر والا جانور. اب عمر والا کیا ہے؟ بکری ہوگی تو 1 سال، گائے بھینس ہو تو 2 سال، اونٹ ہو تو 5. فیصلہ ہے بس اتنی عمر پوری ہے، چاہے دانت گرے ہیں یا نہیں گرے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کو ذبح کر سکتے ہیں. آپ دانتوں کے چکر میں پڑ گئے تو وہ پلاس سے توڑ کے آ گیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس پر اعتماد کریں. مجھے ایک ساتھی نے اس بات سننے کے بعد سوال کیا کہ مفتی صاحب ایک بات پوچھوں. میں نے کہا بڑے کھل کے. کہتے جی میرا سوال ہے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو کہ یہ بچڑا 2 سال کا جھوٹ بول رہا ہو پھر؟ میں نے کہا بھائی ایکسپیرینس بھی تو کوئی چیز ہے، تجربہ بھی ہے. آپ کسی ماہر کو ساتھ لے جاؤ، کہتے وہ بھی بھول جائے. تو میں نے کہا پھر خیر اللہ معاف کرے گا. دلیل. میں نے کہا سوال عقل سے کرتے ہو، دلیل میں عقل سے دوں گا نا. کہتے چلو عقل سے دے دے. میں نے کہا یار 2 مہمان بیٹھے ہیں، ان کو چائے تو پلا دے. جواب دیتے میں چائے پلا دے پھر جواب دوں. اوکے. وہ گیا گھر، چائے پلائی اور آ گیا. جب انہوں نے چائے پی جواب دے. میں نے کہا آپ نے ان کو حلال دودھ کی چائے پلائی یا حرام دودھ کی؟ نہیں ہمارے دودھ والا ماشاءاللہ نیک آدمی ہے، اس سے دودھ لے کے رکھ. تو نے دیکھا تھا گائے کا دودھ دھویا ہے اس میں، گدھی کا دھو کے آیا ہو پھر؟ نہیں مجھے اس پہ اعتماد ہے. میں نے کہا یہی اعتماد اس بندے پہ بھی کر دے جس نے آپ کو قربانی کا جانور 2 سال کا کہہ کے بیچا ہے. آپ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہو، یہ دودھ والا جھوٹ بول رہا ہو پھر؟ نہیں مجھے تو اس پہ اعتماد ہے، اس پہ بھی اعتماد کر لو. اتنا زیادہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں لڑائی بڑائی کے چکروں میں بندہ نہ پڑے تو ان معاملات کو بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اچھا آگے آئیے. اب قربانی کا وقت، شروع میں اس پر بات کر چکا ہوں لیکن یہاں ایک نقطہ دینے لگا ہوں. آپ کہیں گے دیہات میں تو بقرہ عید کی نماز نہیں ہوتی. یہ جو آپ نے پڑھ لیا فصلی لربک وانحر کہ قربانی بعد میں نماز پہلے، دیہات والے تو قربانی وہ تو ان کے جب جمعہ نہیں ہے وہاں تو عید نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تو میں توجہ سے آپ کو سمجھاؤں، جہاں نماز عید کی شرائط ہی نہیں ہے تو وہاں نماز عید کا حکم ہی نہیں.
وہ جب چاہے ذبح کرتے ہیں. یہ شہر کی بات ہے، مدن، مدینہ، شہر، سٹی کی بات ہے. جب جمعے اور عید کی شرائط پائی جاتی ہے تو وہ بندہ عید نماز شہر میں کہیں ہو جائے پھر وہ ذبح کرے، چاہے اس نے خود نہ پڑھی ہو. بعد میں اس کی 1 گھنٹے لیٹ ہے اوکے، لیکن کسی جگہ تو شہر میں ہو گئی ہے نا، تو اس کے لیے وہ ترتیب ٹھیک ہو جائے گی. تو اس نے قربانی کا یہی وقت رکھنا ہے. کیوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شہر والوں کے لیے. صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کو حضرت براء نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اول ما نبدو به من یومنا ھذا ان نصلی، فرمایا ہم بقرہ عید کو یوں شروع کریں گے، سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر ہم گھر لوٹیں گے، وننہر، قربانی کریں گے، فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے ہماری اس ترتیب پہ عمل کیا وہ ہمارا طریقے کو پہنچ گیا، فانما نحر فلو ومن نار فانما هو لحم يقدمه لآلہ ليس من النسك في شيء او كما قال، فرمایا جس نے یوں نہ کیا اس نے پھر گھر والوں کو صرف گوشت کھلایا ہے، قربانی نہیں کی. یہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے. اس لیے قربانی تو قربانی کے اصول کی ترتیب ہے. اب آئیے قربانی کے دن کیا ہے، کتنے دن قربانی کریں گے، کیا معاملہ، کب سے قربانی شروع کب سے ختم. اور یہاں یہ بھی سن لیں کہ جو باہر ممالک والے کہتے ہیں ہماری طرف سے قربانی کر لیں تو کب کریں. توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتاری. رب کریم نے فرمایا کہ آپ نے کب قربانی کرنی ہے، سورۃ حج کی آیت 28 ہے. رب کریم نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، فرمایا آپ نے اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا ہے معلوم دنوں میں. ایام معلومات، کون سے معلوم دن ہیں؟ تو یاد رکھیں جب قرآن کی آیت ہو تو تشریح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، حضور کی بات ہو تشریح نبی کا صحابی کرے گا. یہ ترتیب ہے. اب قرآن کریم کی یہ بات معلوم دن ہے. حضرت علی نے جو اللہ کے رسول سے پڑھا، عبداللہ ابن عمر نے جو اللہ کے رسول سے پڑھا، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں، فرمایا فالمعلومات یوم النحر و یومان بعد، فرمایا لوگوں جو قربانی کے دن ہیں ایام معلومات وہ 10 ذوالحجہ ہے اور 2 دن اس کے بعد یعنی دوسری بقرہ عید کا دن اور تیسری بقرہ عید کا دن. شریعت میں دن اذان مغرب پر پورا ہو جاتا ہے، تو اذان مغرب سے پہلے دن میں ہو یا رات میں آپ قربانی کر سکتے ہیں. سوال، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض علماء تو رات کو قربانی سے منع کرتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں، اس کی ریزن، جس زمانے میں چراغ کا معاملہ ہوتا تھا، موم بتیاں جلائی جاتی تھی، یوں لائٹس نہیں ہوتی تھی، پتہ نہیں چلتا کتنی رگیں ذبح ہوئی ہیں، جانور حلال بھی ہوا یا نہیں ہوا. تب فرماتے تھے رات کو نہ کرو بھائی، دن کو کر لو. آج کل صرف لائٹ نہیں ہے، سرچ لائٹ آ گئی ہے، وہ چہرے کی داڑھی کے بال بھی گن کے آپ کو بتا دے تو پرابلم ہی نہیں ہے. تو اگر اس طرح لائٹس کے انتظام موجود ہے، دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں. اب رہ گیا یہ معاملہ کہ جو باہر ممالک کے دوست ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری قربانی یہاں پاکستان میں کر دیں، تو جائز ہے بھائی، دنیا کے کسی کونے والا آپ کو کہہ دے میری طرف سے کر دیں، آپ کر سکتے ہیں. یہ میں اس قربانی کی بات کر رہا ہوں جو قربانی بقرہ عید کی ہے. خیال کرنا حج کی قربانی کی بات نہیں کر رہا. حج کی قربانی دم شکر ہے، وہ دم ضحیٰ نہیں ہے، وہ اس سے الگ ہے. اس کے لیے حدود حرم کے اندر ذبح ہونا لازم ہے، وہ اور ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. یہ قربانی بقرہ عید والی باہر ممالک والا یہاں کرنا چاہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائمنگ کو خاص خیال میں رکھنا. 2 چیزیں نوٹ کر لیں، قربانی کرنے والا اور قربانی یہ دونوں بقرہ عید کے دن میں ہونے چاہیے. کیا مطلب؟ سعودیہ میں تو بقرہ عید کا اعلان ہو گیا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوا تو ہم سعودیہ والے کی قربانی ادھر نہیں کر سکتے، کیونکہ جانور بھی بقرہ عید کے دن میں ہونا ضروری ہے. چاہے ہمارا پہلا دن ہو ان کا دوسرا ہو تب ذبح کریں. اوکے، سمجھ آئیے نہیں؟ اب اس کا ذبح کرنا ہے اور اس کا میں تیسرے دن کر رہا ہوں اور ان کا تو وہ چوتھا دن ہے، جی نہیں اب ان کا نہیں ہو سکتا، ٹائمنگ کلوزڈ. تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد آپ قربانی کے معاملات چلا سکتے ہیں. اب قربانی کی شرائط، کس پر قربانی واجب ہے کس پر نہیں ہے. مسئلہ بتانے سے پہلے اپنے ذوق کی ایک بات بتاتا ہوں. بہت سے لوگ سوال کرنے آ بیٹھتے ہیں، مولانا ہمارا حق حساب کریں، قربانی آتی ہے یا نہیں آتی.
میری کبھی قریشی رنگ پھڑک اٹھے نا تو میں پھر سوال موقع کی مناسبت سے صرف یہاں کے نہیں کرتا، پھر وہ بازوق سوال بھی کرتا ہوں. میں نے ایک بندے کو جانتا ہوں، بڑا اچھا ماشاءاللہ برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے، کھاتا پیتا ہے، اور وہ قربانی سے بچنے کی نیت سے آیا. اس نیت سے نہیں ہے، اس کی تو باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہے کہ یار قربانی کرانے آیا ہے، وہ بچنے کے سوالات کے ترتیبیں ڈھونڈ رہا ہے. میں نے اسے کہا بھائی کچھ عرصہ پہلے آپ کے گھر میں شادی ہوئی تھی. ہاں جی میرے چھوٹے بھائی کی تھی. اللہ شادی کو مبارک فرمائے، شادی خانہ آبادی فرمائے. 4 دن آپ نے ہمیں سونے نہیں دیا تھا. وہ کیوں؟ وہ جو آپ نے گویے بلائے تھے محفل جی بس وہ خوشی کے دنوں میں. نہیں میں شرمندہ نہیں کر رہا، میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، یہ میراثیوں کتنے پیسے دیے تھے؟ اب وہ کبھی دائیں دیکھے بائیں، ہم سے کیا پوچھ لیا، نہیں کتنے پیسے دیے تھے؟ وہ جی بس 10 لاکھ میں بات ہوئی تھی. آپ نے سوچا تھا کہ اس شادی پہ میرے اوپر موسیقی کی محفل آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ سوچا تھا؟ ہاں کیا مطلب؟ میں نے کہا جو سوچ رہے ہیں کہ اس سال قربانی آتی ہے یا نہیں آتی. غیرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نصاب کے ساتھ کم ہے. 1 ملین روپیز آپ نے میراثیوں پہ گوا دیے، اور اللہ کے نام پہ ذبح کی بات آئی. اجی مولوی دے کول پہنچ گئے، ویکھو جی میرے تے قربانی آتی ہے یا نہیں آتی. عجیب معاملہ ہے اللہ کو. ہاں کسی پہ نہیں آتی تو میں اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کر رہا، اس کو تو اللہ رسول نے چھوٹ دی ہے، ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے. لیکن ایک آدمی کر سکتا ہے اور پھر بہانے ڈھونڈے، عجیب معاملہ. 10واں پارہ آخری صفحہ. بات آئی تو چلو میں آپ کے سامنے قرآن کریم کھول کے وہ بات دکھاتا ہوں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ترتیب کیا تھی اور ہماری ترتیب کیا ہے. یہ 10ویں پارے کا آخری صفحہ، سورت نمبر 9 سورت توبہ. سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم کھاتا ہوں، اس آیات کے اندر جو صحابہ کا غم اور درد چھپا ہوا ہے، اردو کے الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کر پاؤں. من الدمع حزنا اللہ یجد ما ينفقون کا ترجمہ وہ لفظوں کے ساتھ میں نہیں کر پاؤں گا جو فیلنگز ہے، جو احساس ہے. جنگ تبوک کا موقع ہے، 1200 کلومیٹر کا ایک طرفہ سفر ہے. رسالت میں آپ نے جیش العسرہ، تنگی اور مشکل کا سفر کرنا ہے، اور حال یہ ہے کہ اتنے غریب ہیں یہ صحابہ جو حضور کے پاس آئے ہیں. کہتے ہیں تلواریں ہمارے پاس موجود ہیں، ڈھال اور نیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، پر آپ نے فرمایا کہ جو جائے گا وہ سواری ساتھ رکھے گا. یا رسول اللہ سواری ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ فی سبیل اللہ سواریاں آئی ہوئی ہیں جو ڈونیشن کے طور پہ ہیں، آپ دے رہے ہیں، واپسی پہ لے لیے جائیں گے. اگر ہمیں سواری مہیا کر دیے جائے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ حضور نے سواری کی شرط رکھی تھی. بہت لمبا سفر ہے تبوک، مدینہ طیبہ سے بہت لمبا سفر ہے. سیریا کا بارڈر ہے، میں تبوک گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے الحمدللہ. رسالت امام کا 20 دن کا قیام ہے تبوک میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جملہ کہہ رہے ہیں. اور اتفاق کی بات میرے بھائیوں، جس وقت یہ لوگ کہنے آئے ہیں نا، اس سے پہلے جتنے سواریاں حضور کے پاس تھی نا، آخری سواری بھی حضور کسی کو دے چکے تھے. اب سواریوں کا معاملہ کلوز. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. تم اگرچہ جہاد کا سفر نہ کرو، جاؤ گھر میں، کیونکہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دے پاؤں اور تمہیں سوار کر پاؤں. اب تمہیں کوئی گناہ نہیں. قرآن نے آیت اتاری. یہ لوگ جب چلے نا، اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ چلے ہیں، گلی میں گئے ہیں، اوٹ میں چلے گئے، تو ان کی فیلنگز کیا تھی؟ یوں نہیں تھی کہ بچ گئے، یوں نہیں تھی اور بہانہ لا گئے ایسی تو بچ گئے. نہیں، قرآن نے اس بات کو کھولا ہے. فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، محبوب مصطفیٰ وہ جو آپ کے پاس آئے تھے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں آئے تھے؟ لِتَحْمِلَهُمْ، آپ انہیں سواری مہیا فرمائے. قُلْتَ، آپ نے ارشاد فرمایا لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے پاس وہ سواریاں ختم ہو گئی ہیں جو میں تمہیں دے پاؤں اور تمہیں سوار کر پاؤں. فرمایا آپ کے جواب کے بعد تولو،
तवल्लौ का माना ये, मुझे देखें, मैं ऐसे बैठा हूं, मैं यूं कमर फेर के उधर मुंह कर लूं, तवल्लौ। फरमाया तवल्लौ। आगे लफ्ज वअयुदुहुम, ये जो लफ्ज वाउ है ना, ये से वाउ हालिया कहते हैं। वाउ हालिया का क्या माना? उनकी फीलिंग्स बताई जा रही है उस वक्त की। फरमाया तवल्लौ, जब इनने आपसे फिर के वापस गए ना, वअयुनुहुम, उस वक्त हाल ये था कि इनकी आंखें तफीज़ु मिनद दम, आंसू बहा रही थी। तखरुजु मिनद दम की बात नहीं है, आंसू निकल रहे थे नहीं। एक है खराजा यखरुज, एक है फाजा यफीजु, बड़ा फर्क है। खराजा निकला, फाजा यफीजु का मतलब होता है सिर्फ निकला नहीं, ऐसा निकला कि आंसुओं का समंदर उमड़ आया, बह पड़ा। फरमाया तफीज़ु मिनद दम, इनकी आंखों से जारो कतार आंसू जारी थे। अल्लाह क्यों रो रहे थे? फरमाया हज़लन, इन्हें दुख था। हज़लन, खौफ नहीं, इनका दिल दुखी था। हज़लन, दिल दुख रहा था। अल्लाह वजह, फरमाया अल्लाह यजिदु मा युनफिकून, ऐ काश आज हमारे हाथ में होता, हम हुजूर पे कुर्बान कर। ये हाल है उन लोगों का, और हमारा हाल है अजी देखो मेरे ते आंधी है कि नहीं आंधी, तो इसलिए इसका ताल्लुक गैरत से है, निसाब से कम है। शरीयत ने निसाब बताया, मैं निसाब समझाने लगा हूं। फरमाया किस बंदे पर कुर्बानी है, किस पर नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। फरमाया लहू साअतुन, जिसके पास वुसअत हो। अब वुसअत की तशरीह क्या है? उलमा ने उसकी तशरीह में बताया है कि वुसअत कहते हैं जिसके पास मियाता दिरहमिन, हुजूर पाक के दौर के 200 दिरहम मौजूद हो। हुजूर के दौर के 200 दिरहम क्या थे? नबुव्वत के दौर के 200 दिरहम चांदी के थे। 200 दिरहम चांदी को आज के दौर का वजन करें, 52.5 तोला चांदी बनता है। कुछ लोग कहते हैं ना अजी मौलवियों ने 52.5 तोले चांदी की बात की है, 7.5 तोले सोने की बात की है। 7.5 तोले सोने का लफ्ज हदीस में नहीं है, 52.5 तोला चांदी का लफ्ज हदीस में नहीं है। इतनी बात तो ठीक है कि 7.5 और 52.5 का लफ्ज हदीस में नहीं है, लेकिन हदीस में लफ्ज है 20 दीनारा व मियाता दिरहमिन, 20 दीनारों 200 दिरहमों। 20 दीनार 7.5 तोला सोना बनता है, 200 दिरहम 52.5 तोला चांदी बनती है। तो उससे अखज करके आपको बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक वर्ल्ड में आपको बताऊं। अब दूध में दूध हो, देगची में दूध हो तो दूध नजर आता है, लेकिन चाय में दूध होता है पर नजर नहीं आता। इसी तरह 52.5 का लफ्ज है, लेकिन वो 200 दिरहम के वजन में छुपा हुआ। ये माहिर शरीयत एक्सपर्ट आपको बताएगा। तो उस बंदे पे कुर्बानी है। आज के दौर में 1,85,000 रुपए, 26 मई 2025 की बात कर रहा हूं। जिसके पास 1,85,000 समथिंग है तो 52.5 तोले चांदी का मालिक है। जरूरियात से जायद, जरूरियात से जायद का माना मोबाइल जरूरियात पे है, आपकी सवारी की गाड़ी, वो गाड़ी नहीं जो आपने फॉर सेल रखी है, नहीं, सवारी की गाड़ी जरूरत में है, सवारी का बाइक जरूरत में है, रहने का घर जरूरत में है, 3 कपड़ों समेत 3-4 कपड़े जरूरत में है, इतनी जूतियां जरूरत में है। इससे हट हट के जो जरूरियात जिंदगी, हाजत असलिया से आउट ऑफ बाउंड्री जो चीजें हो, उनकी मिकदार अगर 1,85,000 बनती है, या आपके पास चांदी मौजूद है और कुछ नकदी मौजूद है, 1,85,000 बनता है, या आपके पास सोना और कुछ नकदी मौजूद है जो कम अज कम 1,85,000 बनता है, आप अलग साहिब निसाब है, आप पर कुर्बानी वाजिब है। आप क्यों नहीं कहेंगे भाई सादा चूल्हा घर दा एक कोई सही सारी एक कटवी पकदी है, एक रोटी एक को नहीं चढ़ने से दूसरी नहीं होती सारी, ठीक है? तो आपके ऊपर कुर्बानी अलग है। इसी तरह मैंने देखा है कि औरतों पे मर्दों से ज्यादा कुर्बानी आती है। हमारी खवातीन में सोने चांदी के मामलात में बहुत ज्यादा कुर्बानी होती है। फिर लोग कहते हैं हुण सही सोना तो चांदी वेच के कुर्बानी करा, तू रखी बैठी है तो हुण वेच के करते भावे जिथू कर।
وہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن ہمارا مسئلہ ہے مسئلہ بتانا، مسئلہ منوانا ہمارا نہیں ہے. ما وما علینا الا البلاغ ہے، ہم نے پہنچانا ہے، آگے آپ کے معاملات نہیں ہیں. باقی معاملات آپ خود دیکھیں کہ آپ نے اس طرح کیسے کرنے ہیں کیسے نہیں. اب میں کچھ چیزیں آپ کو فقہی لحاظ سے سمجھاؤں کہ کچھ جانور میں عیوبات ہوتے ہیں. کون سا عیب والا جانور قربانی کے قابل ہے، کون سا عیب والا نہیں ہے، اس کا تعلق کامن سینس کے ساتھ ہے. یاد رکھیں قربانی یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے. گفٹ جب بندہ پیش کرتا ہے تو گفٹ پیک میں پیش کرتا ہے، یوں نہیں میں یہ ٹیشو کا ڈبہ کسی کو دوں اور وہ اوپن ہو 100 ٹیشو اس سے نکلے ہو، میں کہوں سید تواجے واسطے رکھا ہے، تو وہ بھی اندر سے ہنسے گا جیسے بھائی منہ پہ رومال رکھ کے ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح باقی بھی ہنسے گے اور ہم بھی ہنسے گے. تو وجہ یہی ہوگی کہ یہ یار گفٹ تو نہیں ہے، گفٹ کے اصولوں پہ دیا جاتا ہے. میں نے آپ کو پیار سے کہا ہے، نیور مائنڈ، آپ نے آبجیکشن نہیں کیا. تو آپ گفٹ دے رہے ہیں نا، تو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ کا بہتر سے بہترین جانور ہونا چاہیے، وہ آپ ذبح کریں. یوں مریل نہ ہو کہ بجیرہ صرف صحیح ساہ آندھا ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ویسے نہیں ہونا چاہیے. لنگڑے پن کے شکار ہو جاتے ہیں بعض جانور. اب جو لنگڑے ہیں تو لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی بھائی، جانور سیدھا ہونا چاہیے. اب لنگڑا کسے کہیں گے؟ اب ایک تو لنگڑا ہے بالکل ٹانگ وانگی نہیں ہے، چلو یہ لنگڑا ہے. ایک وہ ہے جو لنگڑا کے چلتا ہے. اب یہ لنگڑے میں ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء نے اپنے تجربے سے اس کا جواب دیا ہے بھائی کہ اگر یہ اس لنگڑائے والے پاؤں سے بھی مدد لیتے ہیں اور اس کو ٹیک کے چلتا ہے تب تو ہوتی ہے، اور اگر اس سے مدد نہیں لیتے تو پکا فارغ ہے قربانی سے. ایسے ہی آپ دانت ٹوٹے ہوئے کو دیکھ لو. اب جس جانور کے دانت ٹوٹ جائیں وہ کون سا جانور ہے کون سا نہیں ہے؟ تو بھائی دو قسمیں ہیں. سارے دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو بیچارہ کھا ہی کچھ نہیں سکتا، بقرعید تک بچے گا کیسے؟ تو اس کی قربانی نہیں. ہاں 2-4 دانت ٹوٹ گئے ہیں تو چارہ وارہ کھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے قربانی ہو جائے گی. اسی طرح کان کٹا ہوا، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں موجود ہے، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضرت شاہ جی کے پاس موجود ہوں نا، میں آل رسول آل نبی اولاد علی میں بیٹھو تو پھر حضرت علی کی روایات میرے خیال میں 5ویں آ رہی ہے. توجہ، یہ حسن اتفاق ہے. حضرت علی رضی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کان کٹے جانور کی قربانی سے منع فرمایا اور پھر اس کی وجہ بتائی ہے کہ جی یہ گفٹ میں نہیں چلتا. اب کان کٹے کی قسم کیا تھی؟ کان کے معاملات دیکھیں، کان جسم میں 2 ہوتے ہیں. اب ایک کان ہے وہ تیسرے حصے یعنی اس کی جو تیسرا حصہ ہے اس سے کم کٹا ہے تو چلو شاید چل جائے. بعض تو وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں چھتا بڑھاون واسطے سی کان دی چونڈ کپ لیندے، اس کا کونا کاٹ دیتے ہیں، تو یہ عیب شمار نہیں ہوتا عام طور پہ. اتنی بات ہے تو چل جائے گا، اس سے زیادہ ہے تو وہ گیا. اس طرح سینگ کا مسئلہ ہے، سینگ ٹوٹا ہوا جانور ہے تو سینگ کسے کہتے ہیں؟ ایک سینگ وہ ہوتا ہے جو خول ہوتے ہیں اوپر، ہم اس کو سینگ کہہ دیتے ہیں. سینگ کا اصل تعلق جڑ والے سے ہے، جڑ اندر سلامت ہے، اوپر سے خول ٹوٹ گیا تو قربانی ہوتی ہے، جڑ بھی ٹوٹ گئی ہے تو وہ قربانی کے معاملات سے چلا جائے گا. اسی طرح دم ہے، دم کٹا قربانی نہیں ہوگی. لیکن دم کسے کہتے ہیں؟ دم میں 2 چیزیں ہیں، ایک دم گوشت والی ہے، ایک دم بال والی ہے. جو بال ہے نا وہ دم میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے. روٹی سالن ہوتا ہے، ساتھ اس میں چٹنی وغیرہ رائتا رکھ لے، وہ روٹی سالن نہیں ہوتا، وہ اس کی خوبصورتی کے لیے ہے نا. تو وہ اس کے بال اس کی خوبصورتی کے لیے بیوٹی فار دا بیوٹیفیکیشن ہے نا، وہ اس کی دم نہیں ہے. جو اس کی دم ہے اس کی 1/3 کٹ گئی، معاملہ گیا. اس سے کم ہے پھر تو ہو جاتا ہے. اسی طرح تھن خراب کا معاملہ ہے، تو جس جانور کے 4 تھن ہوتے ہیں 2 خراب ہو گئے تو گیا، ایک کا مسئلہ ہے، 3 صحیح ہے تو ہو جاتے ہیں. اور جس کے کل 2 ہیں ان میں سے ایک گیا تو پھر قربانی نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو جانور شیمین ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن جو جانور خصی ہو اس کی قربانی ہوتی ہے. آج حال یہ ہے لوگ ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہجڑا جانور اور خصی جانور میں فرق کیا ہے. سادے بندے یہ بھی آپ کو فرق پتہ نہ ہو تو پیچھے کیا بچا؟ پیدائشی جانور وہ بالکل اپنے اعضاء سے فارغ ہے تو یہ ہجڑا اس کی قربانی نہیں ہوتی. لیکن جو بالکل صحیح سلامت تھا اس کو خصی کیا گیا اس کی صحت یابی کے لیے، اس کی قربانی صرف ہوتی نہیں ہے بلکہ افضل درجے میں ہوتی ہے. اب کچھ مسائل بھی سن لیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کچھ لوگ قربانی کا حصہ ملاتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں افضل کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جامع ترمذی میں ہے، فرمائے نبی پاک کی طرف سے میں نے ہمیشہ حضور کے جانے کے بعد بھی قربانی کی۔ یاد رکھیں حضرت علی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار کا تعلق ہے۔ حضرت علی حضور کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک حصہ آپ اللہ کے نام پہ قربانی کریں، ثواب رسول اللہ کو بھیجیں۔ سلام ہے اس امتی کو، اس امتی کے مال کو جو اپنے مال کے ذریعے حضور کو ہدیہ پیش کرے۔ کسی کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، نو ایشو، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو یوں آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کئی دلائل ہیں، لیکن میں قلت وقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ان دلائل سے ایک طرف رکھ کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بہرحال اللہ جل شانہ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھی جو مسائل قربانی کے حوالے سے بڑی ضروری تھی، جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ امید ہے میں اپنا معافی ضمیر اور مدعا آپ کو سمجھا پایا ہوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آت نفسی تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے میرے مولا ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما، اے اللہ جو تشریف لائن کا تشریف لانا قبول فرما، جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ماؤں بہنوں کے دعاؤں کے پیغامات ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرت شاہ صاحب کی زندگی میں برکات عطا فرما، ان کی آل اولاد میں برکات عطا فرما، مدرسے کے معاملات میں، مسجد کے معاملات میں، خانقاہ کے معاملات میں برکات عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، جو گھروں میں اسپتالوں میں جہاں پہ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ مولا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، ناظرین کی نظر بد سے بچا، فتین کے فتنے سازی کی سازش سے بچا، خفیہ اور علانیہ ہر قسم کی سازش سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہمیں عطا فرما، جن شرور سے، فتن سے، فساد سے پناہ مانگی مولا پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا، اے اللہ ہمیں ناگہانی موت سے بچا، ناگہانی آفت سے بچا۔ تعدم عزیز تمام اعضاء کو سلامت فرما، با کرامت فرما، با عافیت فرما، با صحت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما، اپنی فیملی کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ اس کے لیے جتنی رکاوٹوں کو دور فرما، اپنے کرم سے دور فرما، اپنے فضل سے دور فرما، اپنے احسان سے دور فرما، اپنے اطمینان کے ساتھ ان رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، اسرائیل کو تباہ اور برباد فرما، اس کے تمام اعوان و انصار کو تباہ اور برباد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، ہمیں وہاں کی عافیت والی حاضریاں عطا فرما، مقبولیت مبروریت والی حاضریاں عطا فرما، بیت اللہ کی حفاظت فرما، روضہ رسول اللہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں وہاں کی حاضریاں مقبولیت مبروریت والی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔